بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ تاباہ الہی نور تیرا، تاباہ الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، تاباہ الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، تاباہ الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، بے حکم تیرے پتہ نہ ہلے، بے اذن تیرے قطرہ نہ بہے، بے حکم تیرے پتہ نہ ہلے، بے اذن تیرے قطرہ نہ بہے، کوئی تن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی تن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، کوئی تن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، تاباہ الہی نور تیرا، تاباہ الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے رمضان میں 10 یوم کا اعتکاف کیا کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 19 رمضان المبارک ہے اور 19 رمضان المبارک 40 ہجری وہ افسوسناک دن تھا کہ جس دن بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، اور اس وار کی شدت اتنی تھی کہ اس سے آپ زخمی ہوئے اور بالآخر 21 رمضان المبارک میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بچوں میں اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت آپ کی تھی، اور آپ کی شجاعت اور بہادری کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمانان گرامی۔ میں تعارف کرواتا چلوں، انجینئر حافظ سید اعجاز الحق صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حمد پڑھ رہے تھے۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں پریزیڈنٹ APML سندھ اور للکار گروپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ندیم قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ندیم صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت جناب علامہ سعید رضا زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بالکل، آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک مشہور ثنا خوان رسول جناب ریاض خان چشتی اور صوبیہ فاروق صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بتایا 19 رمضان المبارک کے حوالے سے کہ یہ بڑا انتہائی افسوسناک دن ہے کہ جس دن شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وار کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام بھائی، جس طرح ایام اعظام میں عاشور کا دن ہمارے لیے بہت سخت مسلمانوں کے لیے آیا، اسی طرح رمضان میں ایک ایسا دن آیا مسلمانوں پر کہ جو بہت سخت تھا، اور وہ تھی 19 رمضان کی صبح۔ فزت برب الکعبہ، حضرت علی کے الفاظ آج بھی تاریخ میں گونج رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بے شک کوئی مرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور شہادت مسجد میں ہوئی ہو، اللہ کے گھر سے آ رہا ہے اور اللہ کے گھر سے جا رہا ہے۔ کیا رتبہ ملا ہے ماشاءاللہ، ایسا رتبہ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی آج تک۔ اور ابھی جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ حضرت علی کی عبادتوں کا تو کیا عروج تھا، حضرت علی کی طاقت کا یہ عروج تھا کہ حضرت علی کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک بڑے بڑے طاقتور عرب کے بڑے بڑے مشہور طاقتور آئے، اور وہ جو جن کا ڈنکا بجتا تھا وہ علی کو نہیں زیر کر سکے۔ تو جب سارے یہودیوں نے مل کے سوچا کہ ایسا کوئی تو مقام ہوگا جہاں علی نرم پڑ جاتے ہوں گے، ڈھیلے پڑ جاتے ہوں گے، اب وہ گوشہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے پتہ لگایا کہ وہ گوشہ ایسا ہے کہ جب علی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اس وقت علی اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، اس وقت وار کیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک روایت موجود ہے، ایک جنگ میں حضرت علی کے پاؤں میں تیر لگا، اور اتنا شدید تیر لگا وہ کہ وہ شدید تکلیف تھی مولا علی کو، وہ تیر نکال نہیں سکتے تھے۔ صحابہ مولا علی بہت تکلیف میں تھے، صحابیوں نے کہا کہ رسول خدا کیا کریں ہم، علی تیر کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ تو رسول خدا نے کہا صحابیوں سے کہ جب علی سجدے میں ہو، نماز میں حالت سجدے میں ہو، جب تیر نکال لینا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب میرے مولا سجدے میں گئے ہیں تو انہوں نے تیر نکالا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا تیر کب نکل گیا۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے ان یہودیوں کی سازش تھی، انہوں نے کہا کہ جب علی سجدے میں ہو اس وقت وار کرنا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہی ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ، یعنی کہ علی ابن ابی طالب غالب کل غالب، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی جس پہ غالب نہیں آ سکا آج تک، وہ وہاں وار کر گیا۔ اور اس سے ایک دن پہلے جب مولا علی کو وہ ملا ہے بازار میں، تو مولا نے بتایا ہے کہ دیکھیں یہ شخص میرا قاتل ہے، تو لوگوں نے تلواریں نکالی۔ مولا کہا نہیں، ابھی نہیں، اسلام یہ نہیں ہے، جب تک یہ جرم نہیں کرے اس کے اوپر سزا واجب نہیں ہوتی۔ سزا واجب نہیں، واہ واہ کس قدر مطلب یہ علم دینے والے مولا علی۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ندیم قریشی صاحب، آپ صدر ہیں APML کے، تو اتنی ساری پاکستان میں جماعتیں ہیں، ساری جماعتوں کو چھوڑ کے آپ نے اسی جماعت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید مشرف صاحب کا جو ویژن تھا وہ ہمارے پاکستانی قوم کے لیے بہت بہتر تھا۔ ان کا نعرہ جو سب سے پہلے نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو یہی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ بڑھا اس پارٹی میں آنے کا، کہ عام جو سیاست ہماری ہو رہی ہے وہ تیری میری کو، اور جس طرح کی سیاست چل رہی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو مشرف صاحب کا یہ نعرہ مجھے بہت اچھا لگا، اس وجہ سے ہی میں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کری کہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ، اس کی خدمات کو انجام دینا۔ تو یہی ایک بنیادی وجہ بنی اس پارٹی میں آنے کی۔ پارٹی میں آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟
پارٹی کے اندر دیکھیں اس میں یہ تھا کہ ہمارے مشرف صاحب کا یہی پیغام تھا کہ ہم پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، تو اسی ویژن کو لے کے ہم سب ٹیم ورک بن کے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو پروگرام اس طرح کے ہمارے ذمہ داری ایز اے ٹیم ورک آتی ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ لاسٹ میں ابھی یوم یکجہتی کا ایک ہم نے پروگرام کیا تھا پریس کلب میں جا کے سامنے، کہ ہماری جو اقوام فوج ہے اور ISI وغیرہ کی ان کے ساتھ مل کر ان کی عدم اعتماد کے لیے پروگرام کیا گیا، کہ کیونکہ ہماری جو سیاست دان ہے وہ مختلف باتیں کر کے ہماری اپنا افواج پاکستان کی قوم کے لیے مختلف الفاظ سے ادائیگی دی جا رہی تھی، تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ریلی نکالی ان کی قومی یکجہتی کے لیے، ISI کے لیے، کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ہم لوگ۔ یہی ہمارا ویژن ہے جو مشرف صاحب کا، جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں ملک کی صورتحال، اس وقت عوام پریشان ہے، مالی بحران ہے، تو کیا آپ کی جماعت عوام کی بہبود کے لیے بھی کچھ کام کر رہی ہے؟ بالکل ایسا ہے، ہماری جو پارٹی ہے اس میں جو ہمارے جو لوگ جڑے ہوئے وہی دیکھتے ہیں کہ ہماری مطلب جو ہمارے جو مشرف صاحب کا جو ویژن تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو پریشانیاں آ رہی ہے، اس میں جو ہماری لوگوں کے ساتھ جو عوام کے ساتھ پریشانی آتی ہے، وہ ہمارے جب لیڈر ابھی جو ہمارے یہاں پر جو پاکستان کو جو لیڈ کر رہے ہیں سیف الرحمان صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، ان تک جو کوئی بات آتی ہے تو اس کے لیے وہ کوئی بھی ہمیں ایک جگہ متحد کر کے جمع کر کے اس کام کو کہنے کا کرتے ہیں کہ بھائی اس کام کو اس طرح انجام دینا ہے، تو ہم سب جمع ہو کے ان کے ساتھ جو بھی کس طرح کی پرابلم آتی ہے ایز عوام کو لے کے، کسی بھی قسم کی کوئی ایسے ایشوز اٹھتے ہیں تو ہم مل جل کے اس میں ان کا حصہ بنتے ہیں اور کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، للکار گروپ کے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں، للکار گروپ کے بارے میں آپ بتائیں۔ اس کا یہ ہے کہ کار ایسوسی ایشن جو ہم فاطمہ جناح کالونی میں ہے اسلامیہ زون، تو اس میں ہمارا ایک للکار جو پورا ایسوسی ایشن کا گروپ ہے اس کا نام للکار ہے، اس کا میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ میرا جو شو روم ہے اپنا فاطمہ جناح میں، تو ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہم جڑ کے ایز اے وائس پریزیڈنٹ کی خدمات انجام دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے جس طرح کے حالات اور معاملہ زندگی کے لوگوں کے چل رہے ہیں، اسٹرگل کے، گاڑی میں چیٹ ہو رہی ہیں اور دوسرے اور بہت سے ایشوز اٹھ رہے ہیں ابھی ہمارے کار ایسوسیشن کے حوالے سے، تو اس کو صحیح گائیڈ لائن کرنے والے دینے والے بہت کم لوگ ہیں، تو اسی لیے ہماری یہ پارٹی للکار گروپ ہے کہ جس طرح کے لوگوں کی پریشانی گاڑی کے حوالے سے کوئی بھی ڈاکومیشن ایشوز اٹھتا ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ویژن ہوتا ہے، جو ہمارے کار ایسوسیشن میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس کو ہم لے کے لک آفٹر کرتے ہیں اور سنبھالتے ہیں اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا اکثر اس حوالے سے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اچھا، پروگرام میں شامل کرتے ہیں صوبیہ فرخ صاحبہ کی آواز میں خوبصورت سا کلام۔ صوبیہ فرخ صاحبہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا
گئے نام پردے میں آل رکھا گئے جو فقیران شاہ بتگاں گئے جو فقیران شاہ بتگاں گئے جو فقیران شاہ بتگاں گئے ان کی گدڑی میں لال رکھا گئے ان کی گدڑی میں لال رکھا گئے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا گئے خاک مجھ میں کمال رکھا گئے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام صوبیہ فروخ اپنی آواز میں پیش کر رہی تھی۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد عزیز صاحب نے، جو کہ HOD فنڈ ریزنگ ہے مرشد اسپتال کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں میں، خیریت سے۔ ہماری اس بس میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کی بلانے کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں فخر عباس کشمیری، جو کہ ترجمان ہیں ملت کشمیری کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اسد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ مرشد ہسپتال سے کب سے آپ وابستہ ہیں؟ میں نے اس کو 1 اپریل 1999 میں جوائن کیا تھا۔ میں اصل میں تھرو آؤٹ ٹریڈ اینڈ کامرس میں رہا، لیکن جب اس کو جوائن کیا میں نے اس بنیاد پر کیا کہ میں آڈٹ کا میرا ایکسپیرینس تھا، پھر مجھے PWA کا سیکٹری بنایا گیا۔ میں نے پیشنٹ ویلفیئر کو دیکھا کہ وہاں مریضوں کو کوئی اشد ضرورت ہے ان کی خدمت کے لیے، تو میں نے اس میں پھر کام کرنا شروع کیا، جو کہ الحمدللہ 25 سال میں خدمت انجام دے رہا تھا۔ لیکن گو 1-1.5 مہینے کے لیے بیچ میں بریک آیا، پھر مجھے انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے، کیونکہ اس میں بہت خرچہ آ رہا تھا مریضوں کا اور اس میں لاگت آ رہی تھی، اس سے انہوں نے میرا پورٹ فولیو چینج کیا کہ آپ فنڈ ریزنگ میں غریبوں کے لیے مدد کے لیے، تاکہ ان کے لیے چندہ وغیرہ ان کے لیے ضروریات کے لیے اکٹھا کر سکے، تاکہ ان کی طبی ضروریات پوری ہو سکے، تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ طبی امداد سے محروم نہ رہ جائے۔ ہم کسی مریض کو جانے نہیں دیتے ہیں اور اس کا نفع نقصان کی بنیاد پر اس کا علاج کرتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو کے جائے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم سرشار ہو کے کام کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم کامیاب ہیں۔ اور ارتھ کوئک کا زلزلہ ہو 2005 کا KP کا، یا 2009 میں وہ آئے فلڈ آیا سندھ کے اندر، سائٹ میں آبادی تھی، وہ اس میں کیمپ تھا، ملیج میں اپنا لانڈھی میں کیمپ لگایا تھا، اس میں بھی ہم نے جو مریض تھے ان کا اللہ کا شکر ہے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب 2004 سے اللہ کا شکر ہے 300 بیڈ کا ہسپتال ہے اور ہم مریضوں کا تنہائی سے علاج کر رہے ہیں۔ پچھلے سال جو سیلاب آیا اور بارش ہوئی، اس سے بڑی تباہ کاری ہوئی سندھ کے اندر۔ اچھا، مرشد اسپتال جو ہے کیا کیا طبی سہولیات اس وقت مہیا کر رہا ہے؟ اس میں جو ہے گائنی ہے، بچوں کا وارڈ ہے، پیڈس کا ہے، ENT ہے، ڈائلسس ہے، آرتھوپیڈک ہے، جی ماں سوائے وہ ہارٹ بائی پاس کے ہر طرح کی سرجری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بس اللہ کا شکریہ، 4 ہمارے پاس اوٹی تھیٹر ہیں اور ہم راؤنڈ دا کلاک 24 آورس مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ اسپتال بند نہیں ہوتا، کسی وقت بھی ہماری سروسز جاری و ساری رہتی ہیں ماشاء اللہ۔ کیونکہ جب سے ناردرن بائی بنائے RTA کیسز کافی آتے ہیں، اس کا وہ کرتے ہیں علاج، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ جب سیلاب آیا لاسٹ ایئر، تو ہم نے تقریباً جو ہے 2,50,000 مریضوں کا علاج کیا فری آف کاسٹ، اور 175 کیمپ لگائے، نہ کہ سندھ میں مٹیاری میں، نوشہرہ فیروز میں، آپ کا حالہ میں اور آپ کا
سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر ہم نے طبی کیمپ لگایا، میڈیکل کیمپ لگایا، جہاں کہ وہ روڈ سے جا نہیں سکتے تھے، ہم بائی بوٹس کے ذریعے کشتی کے ذریعے سے ہم پہنچے وہاں پر، علاج کرنے کے ساتھ ساتھ علاوہ ان کو ہم نے خوراک مہیا کی، ان کو ہم نے کرنچز دیے، بیساکھی دیں، ویل چیئرز دیں، تاکہ چل نہیں سکتے بیچارے معذور ہیں، ان کو یہ چیزیں ہم نے مہیا کی۔ سردی آ گئی تھی تو ان کے پاس شیلٹر نہیں تھا کوئی، تو ہم ان کو لحاف، گدے، چیزیں ان کو مہیا کی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں موسم کی سردی سے، موسم کی اس سے۔ ہم نے تندرستی کی کوشش کی، 2,50,000 مریضوں کا علاج کرنا، بہت فیلڈ کے اندر جا کر۔ پھر جو وہ مریض جو تھے جو کہ وہاں کا علاج نہیں سکتا تھا، ان کو ہم نے ہاسپٹل بلایا، ہاسپٹل آ کے ان کی سرجری کی ضرورت ہے یا دوسری علاج کی ضرورت ہے، ان کو میں داخل کیا، ان کو طبی امداد دی، ان کو داخل کیا فری آف کاسٹ پر، سارا خرچہ ہم نے خود اٹھایا، پھر ان کا ان کے علاج معالجے کا، اور اللہ کا شکر الحمدللہ، جزاک اللہ، کاشف محمود شاہ کا صاحب کی نگرانی میں جو کہ نئے سی او ہیں، وہ بڑی تنہائی سے، بڑے ہمدردی سے غریب لوگوں کا اور جو ہے وہ نادار لوگوں کا علاج کرنے کی دن رات لگن میں رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اب بھی اسپتال 250 بیڈ سے 300 بیڈ کا ہو گیا ہے، اور 300 مریض جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں ہر وقت، اور اللہ کا شکر ہے ان کا علاج ہوتا ہے۔ ہم ان ہاؤس بھی میڈیکل کیمپ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جیسے آنکھوں کا کیٹریکٹ کا ہے، انسان آنکھوں سے اگر بینائی سے رہ گیا تو اس کو بھی جو ہے فری کاز جو ہے ان کا آنکھ کا آپریشن ہم کرتے ہیں تاکہ ان کی بینائی واپس آ سکے۔ دوسری ڈائلسس ہے، جو کہ ڈائلسس بہت ضروری ہے، جس نے مریض آ گیا ڈائلسس کا، اس کا لمبا علاج چلتا ہے، جیسے ڈائبٹک ہے اس کا لمبا علاج چلتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کو پھر ہم واپس نہیں جانے دیتے، ہم ڈائلسس اس کو کرتے ہیں مستقل بنیادوں پر۔ اب فنڈس کی بہت ضرورت ہے، میں یہ درخواست کروں گا اپنے مخیر حضرات سے اس فورم پہ کہ خدا را اب جو غریب اور نادار ہیں اپنے جو آپ کو بنتا ہے زکوٰۃ میں سے، ڈونیشن میں سے، ان میں ان کو کچھ عطیات وغیرہ ان کو مہیا کریں تاکہ ان کا علاج ہو سکے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق کی جو خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ اس کو جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پہ جو ہے وہ مخیر حضرات اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ مرشد جو ہے اپنا وہ کام کر سکے، کیونکہ مرشد اسپتال جو ہے وہ بالکل اس کے اکاؤنٹس وغیرہ آڈٹ ہوتے ہیں، سینئر اس کو مینجمنٹ اس کو دیکھتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کو باقاعدہ اس کا حساب کا ڈونیشن کا الگ، جو کہ نان مسلم ہیں ان کو بھی ہم ڈونیشن دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، سید وغیرہ دوسرے لوگوں کو ہم ڈونیشن سے ان کا علاج کرتے ہیں، مریض کو نہیں جانے دیتے، نفع اور کے بنیاد پہ، نفع نقصان کی بنیاد پہ علاج نہیں کرتے، ناٹ فار پروفٹ، فار دا فلانتھروپسٹ کی وجہ سے یہ بالکل ان کو پرمیشن ملی ہے۔ 1987 میں انہوں نے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن ماریض وجود میں آیا تھا، جب سے یہ ادارہ چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اور آج تک وہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں بھی چلا گیا تھا، دوبارہ آیا، مجھے فنڈ ریزنگ کے رکھا گیا تاکہ آپ پیسے لوگ اکٹھے کریں، مخیر حضرات سے اپیل کریں، درخواست کریں، اسی لیے میں حاضر ہوں آپ کے پاس تاکہ یہ لوگ جو ہیں اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات، صدقات جو ہیں ہمارے پیشنٹ ویلفیئر میں دیں، ان کا اکاؤنٹس رکھا جائے گا، ان کا حساب کتاب دیا جائے گا، ہر پیشنٹ کا کس کا علاج کیا گیا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوئی وہ چیز اس میں شکر گنجائش نہیں ہے کہ ان کے بھی پیسے جو ہیں غلط طریقے سے خرچ کیے جائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے؟ پیشنٹ ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے، وہ صبح سے 12 گھنٹے تک بیٹھتا ہے، وہ اور مریض اس کے پاس آتا ہے، وہ مریض کو ایویلیوٹ کرتا ہے کہ واقعی وہ زکوٰۃ کا اور ڈونیشن کا مستحق ہے، اگر وہ ہے اس کو واپس نہیں آتا، اس کو پھر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کس مرض کس کا علاج کرنا ہے، کس کا کہاں اس کو آرتھوپیڈک میں جانا ہے یا اس کو اس میں پیٹھ میں جانا ہے یا گائنی میں جانا ہے، اس کو پھر وہاں وہ ریفر کرتا ہے، اس کو اگر وہ کچھ پیسے دے سکتا ہے، نہیں اگر نہیں دے سکتا تو فری آف کاسٹ اس کو بھیجتا ہے مریض کو وہاں پر، اس کو جو ہے ہمارا کوالٹی جو کوالیفائڈ سرجن ہے، کنسلٹنٹ ہے، اس کو دیکھتا ہے، علاج کرتا ہے، اگر داخلے کرنے میں ہوتی ہے داخلہ کرتا ہے، نہیں اگر او پی ڈی میں تو اس کو دوا ڈائگنوز کر کے دیتا ہے کہ پھر آپ وہاں پہ دوبارہ آنا، تو ہم جب تک مریض کو بالکل مکمل صحت یاب نہیں کر لیتے، مریض کو ہم فارغ نہیں کرتے۔ اللہ کا اس کے بعد جب پھر دوسری بڑی بات یہ کہ ہمارا جو NICU ہے وہ ہمارا آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں وینٹیلیٹر بھی ہیں اور اس میں انکیوبیٹر بھی ہیں، اور بچے جو ہیں لو برتھ ویٹ کے، لو ویٹ کے جو ہیں بچے، ان کو ان کا انکیوبیٹر علاج کرتے ہیں،
ماہر ڈاکٹر جو ہیں، پروفیشنل ڈاکٹر جو ہیں کوالیفائڈ، وہ ان کو ان کی تنظیموں کے زیر نگرانی راؤنڈ دا کلاک وہ ہے اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ کہ ماں اور بچہ، سیدھے ماں کا علاج کر دیا، اپنا آپریشن کیا اور اس کا ڈلیوری کی، بچے کا کیا کیا. بچے کا بھی خیال کرتے ہیں اس کو، اگر وہ اس کا وہ ہے کچھ پرابلم ہے، کوئی انجری وہ ہے ڈیزیز وغیرہ ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں علاج کرنے کی تاکہ اس کا علاج مکمل طور سے وہ ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ بلا شبہ مرشد اسپتال اس وقت بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور میں دیکھنے والے ناظرین سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ اپنے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ جو ہے مرشد اسپتال کو دیجیے اور ان کا ساتھ دیجیے. فخر عباس صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ ترجمان ہیں آپ ملت کشمیری کے، تو اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرتا ہے یہ ادارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ آج کا دن ہے شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سنا، امید ہے جس مقصد کے لیے، جس آواز کے لیے ہم یہاں آئے تو وہ پورا ہو جائے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملت کشمیر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس وقت وہ تنظیم ہے جو 88 سے ہر ضلع کے اندر، کشمیر کے ہر ضلع کے اندر کام کر رہی ہے کشمیریوں کے لیے. سندھ میں مقیم کشمیری جو ہے وہ ہر تنظیم کے ساتھ ان کا وابستگی ہے. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی مسلم لیگ نون سے، جتنی تنظیمیں ہیں A to Z، تو کشمیری ہر تنظیم کے اندر اپنے اپنے حصہ تو ڈال ہے، موجود ہے. لیکن اس کے مزید جو ملت کشمیر ہے، جو کشمیری کا ایک تنظیم ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظلوم کشمیری ہے، وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے. ان کی آواز یہاں سے بلند آواز جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ لے جاتی ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم ہے. الحمدللہ ملت کشمیر پچھلے مسلسل 20 سال سے اس جدوجہد میں کنٹینیو ہے اور وہ کام کر رہی ہے. وہ صرف کراچی کے اندر کام نہیں کر رہی ہے، وہ انگلینڈ، برمنگھام، بریڈفورڈ، مانچسٹر یا جہاں بھی کشمیری ہے، جہاں ہمیں آواز پہنچانی چاہیے. اور خصوصاً وہ خود کشمیر کے اندر موجود ہے. یعنی اگر آپ ددنیال، اٹھمگام جو یہاں کے جو کشمیر کمیونٹی کے ہمارے چیئرمین بنتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کشمیر ہے کدھر، کشمیر کی لین کیا ہے، کشمیر کا بارڈر کون سا ہے. تو لیکن الحمدللہ ملت کشمیر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ددنیال، اٹھمقام سے لیجنڈ، ڈنا پکٹ، ڈنا ٹاپ، قاسم ٹور، نیلم ویلی، مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ، تمام اداروں میں ہر جگہ ان کی نمائندگی موجود ہے. اور یہ بھرپور وہ کام کرتی ہے جو کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے، بلا سیاست، بلا کسی مقصد کے، صرف یہ مخصوص کشمیریوں کے لیے ہی کام کر رہی ہے. عالمی اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، فلسطین کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن کشمیر کی آواز کوشش کرتے یہ اس پلیٹ فارم پہ پہنچ جائے جہاں ان کو مقصد ہے. ٹھیک. اچھا فخر عباس صاحب، کشمیری چاہتے کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم کشمیری چاہتے یہ ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آزاد رہوں. بے شک. تو چاہے آزاد کے بعد وہ پاکستان سے رہے یا وہ انڈیپینڈنٹ رہے، ہمارا کبھی یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا جو جدوجہد ہے، ہم چاہتے کشمیری پہلے اس آگ سے نکل جائے. ایک جگہ پہ آگ لگ چکی ہے، اب ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے اس شخص کو اس آگ سے نکالا جائے. جب اس کو نکالا جائے اس آگ سے تو پھر بعد میں اس کو بتا دے یار اس کی کس کی شناخت ہے، یہ کس کے پاس اس کو چھوڑنا ہے. ہم یہی کر رہے ہیں، ہم آگ میں آواز لگا رہے ہو بھائی ہم نکالیں گے، کس کے ساتھ رہو گے. اچھا دوسری بات، کشمیری یہی مقصد ہے کشمیریوں کا، جو سب سے بڑا مقصد ہے ہمارا، کہ کشمیریوں کو کشمیری کی خود نمائندگی دی جائے. اگر آپ کا کوئی علاقے کا کوئی مسئلہ یا مسائل ہے تو وہ تبھی حل ہو سکتے ہیں کہ جہاں اس کا وہاں کا چیئرمین یا وہاں کا MLA یا MP ہے، جب تک اس میں یا وہاں کے لوکل جب تک اس میں نہیں پڑیں گے تو وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. اگر کشمیری تمام اداروں میں جا سکتے ہیں، کیا کشمیریوں کا IG نہیں خود بن سکتا؟ نام سے بنا دیا کہ ہمارا آزاد کشمیر، لیکن بھیا آزاد کشمیر کا اندر ہمارا IG کہیں اور کا ہوتا ہے. کشمیری اسپیشل کوٹا میں جا سکتے،
کشمیری ہمارے گمنام ہیرو بن سکتے، کشمیری ہمارے کرنل بریگیڈر بن سکتے ہیں، لیکن کشمیری کی آئی جی نہیں بن سکتا. کیوں؟ ہمیں غلام رہنا ہے. اور کیا کشمیر کمیٹی کا کشمیری چیئرمین نہیں آ سکتا؟ اگر کشمیری وزیر اعظم ہو سکتا ہے، انگلینڈ، برمنگھام، بریڈ فورڈ، مانچسٹر کے اندر وہ سیٹیں لے سکتے، اور کراچی کے اندر ہمارے پاس 2 سیٹیں، میں بھی اس سیٹ کا امیدوار تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پہ بڑا رحم کرم کیا تھا، میں ایک علاقے کا اس وقت چیئرمین کے حیثیت سے بھی میں نے کینڈیڈیٹ تھا، لیکن بیسیکلی ہمیں آواز اٹھانی تھی کشمیریوں کے لیے. جی بالکل. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے، فلسطین کے اندر ابھی جو ظلم و ستم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فخر عباس صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمیں اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم ثناگر. دوران وقفہ بہت سارے مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بلا تاخیر میں آگے بڑھنا چاہوں گی. ریاض خان چشتی نعت خان سے ملتمس ہوں کہ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکین وہیں رہ گئی. یاد آتا ہے ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر. یاد آتا ہے ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جاں.
جس جگہ ہے قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا۔ یہ تھے جناب ریاض خان چشتی صاحب جو کہ خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ شکیلہ پروین صاحبہ، فخر عباس صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، دوران وقفہ میں سن رہی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ فخر عباس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک کشمیر میں کتنے مسائل آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی این جی او وہاں پر ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ الحمدللہ تاریخ آزادی کشمیر 1988 سے شروع ہوا۔ پہلا شہید مقبول بٹ صاحب ہے، جس کو لختی جگر کو اس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا تھا، تو آج وہاں ہر گھر میں مقبول بن چکا ہے۔ صحیح۔ میں کس کے شہید کا نام آپ کو گنوا دوں، وقت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے، میں اس چیز سے ہم فخر سے کہتے ہیں، دنیا میں عالمی اسلام میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کشمیری وہ قوم ہیں جنہوں نے ایک اذان پہ قریباً 22 آدمی کو شہادتیں دیے، یعنی اللہ اکبر تو ایک شہید ہوا، وہ چھوڑ دیا، دوسرا اللہ اکبر دوسرا شہید ہوا، لیکن اذان نہیں چھوڑی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم نے اذان نہیں چھوڑی، وہ اذان مکمل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو وہاں آج تک یہ بڑا المیہ ہے، فلسطین کے اندر ہر میڈیا چلے جاتا ہے، الحمدللہ ہمارا پاکستان کا بھی میڈیا وہاں پہنچا، تو لیکن پاکستان کے اندر بہترین، اللہ تعالیٰ اس کی ترقی کرے، رات دگنی جو پاکستان میں ہماری یہ بڑا بھائی ہے اور ہماری یہ ملک ہے، مادری وطن ہے، پاکستان کامیاب ہے تو ہم سب کامیاب ہیں۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ اگر کشمیر، آج تک کشمیر کے اندر کوئی بھی این جی اوز سری نگر میں نہیں پہنچ سکی، آج تک کسی بھی این جی اوز نے وہاں کوئی کام نہیں کیا، اور آج تک وہاں قریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ کہیں ماؤں کی چادریں چھن گئی، کہیں بہنوں کے لختے جگر چادریں چھن گئی، کہیں معصوم بچوں کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، تازہ ترین آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کا جو قائد تھے، اور اس کو جیل کے سراخوں کے پیچھے پہنچا دیا، یاسین ملک صاحب۔ جی ہاں بالکل۔ تو لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ پاکستان نے کہا تھا ہم ہر جمعہ کو احتجاج کریں گے، ہم ہر دن احتجاج کریں گے، لیکن یہاں تو 5 فروری بھی صرف کشمیری ہی نکلتے کشمیر کی اس آزادی کے لیے۔ لیکن میں آپ کے تبسم سے، آپ کا میڈیا کا، آپ کا اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ اب رمضان کے اندر میرے خیال میں 1-2 میڈیا چینل نے کشمیر کی آواز بھرپور طریقے سے اس کو اجاگر کیا۔ فخر عباس صاحب، کشمیری ہمارے کوئی اس میں شک نہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، اور جس طرح سے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اسی طرح اگر کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو بے شک اس میں درد ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ کشمیری جو ہیں اس ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ سر میں لاسٹ مختصر مختصر میں کشمیری کیا اس سے بڑھ کر، میں نے پہلے بھی کہیں جگہوں پہ یہ کہہ دیا، کشمیری اس سے بڑا پاکستانی ثبوت کیا دیں گے؟ ہمارا جب وہاں لخت جگر، چاہے بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ کسی شوہر ہو کسی کا، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اسے پاکستانی پرچم میں دفن کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا پاکستانی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے اس کو دفن کرتے ہیں، ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بالکل تمام پاکستانیوں، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام پاکستانیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کی درد اتنے ہی رکھو
جتنی آپ آگے دائیں بائیں لوگوں کے اپنے عزیز اوقار کی رکھتے ہو. عالم اسلام کی درد, فلسطین کی درد, باقی جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی بھی درد ایسے ہی رکھو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسد عزیز صاحب, کوئی آخری پیغام دیکھنے والے ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ تعاون سے درخواست کرنا چاہتا ہوں مخیر حضرات سے, ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ جو لوکیٹڈ ہے وہ اس کے سراؤنڈ میں غریب آبادی ہے اور بہت نادار ہے. وہ برائے کرم انسانی بنیاد پر پیشنٹ ویلفیئر میں اپنے حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اللہ میں بھی خوش ہوگا, اور مخلوق کی خدمت کرنا عین عبادت ہے تاکہ اس کا علاج معالج ہو سکے. اس مہنگائی کے دور میں علاج کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, نہ کہ غریب آدمی جو کہ پیناڈول کی گولی نہیں لے سکتا, اس کو اس کی سرجری, اس کا علاج, اس کا ڈائلسس, اس کے وہ آپریشنز, اس کا وہ معائنہ, اس کے ٹیسٹ, اس کے ڈائلسس, اس کے ویکسینیشنز آسان کام نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں اس میڈیا کے تعاون سے کہ برائے مہربانی اپنے حصہ ڈالیں تاکہ غریب آدمیوں کی اور نادار لوگوں کی جو کہ مستحق ہیں ان کا علاج ہو سکے. یہ بھی ایک ثواب دارین ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ بہت بڑا ثواب کا کام, بہت بڑا ثواب ہے کہ اس کو صحت, جو قوم کو صحت دیتا ہے تو قوم بھی صحت مند ہوتی ہے, اس کا وہ اجر بھی اللہ بھی عطا کرتا ہے. بہت خوبصورت پیغام. ندیم قریشی صاحب, کوئی آخری پیغام دینا چاہیں مختصر؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا, اپنی نیو جنریشن کو پیغام دینا چاہوں گا کہ پارٹی ہے آل مسلم پاکستان جو مسلم لیگ ہے, ابھی ہم ریسنٹلی ہم بایو میٹرک کر رہے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیے, اس میں رجسٹرڈ ہوئیں, اس میں اپنا نام لکھوائیں, کیونکہ ہماری یہ واحد ایسی پارٹی ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے جا رہی ہے اور کر رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جتنا ہماری نیو جنریشن اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی تو یہ پاکستان کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی شکیلہ. جی جاتے جاتے میں یہی کہوں گی کہ جہاں جہاں مسلمین بستے ہیں, جو بھی بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت عطا فرمائے. آپ نے ملاحظہ کیا آج کا ہمارا پروگرام بزم ثناگر, اور یقیناً پسندیدگی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ نئے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ شامل فرما ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا اور اپنے رائے عامہ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنے کام میں اور بہتری لا سکیں. جاتے جاتے دانش رضا قادری کی آواز میں چھوٹا سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جب تک کے لیے شکیلہ پروین اور راکر احمد ثناگر کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.